السلام علی الحسین وعلی علی ابن۔ لے کے چلا حسین کے قاتلوں سے انتقام، لے کے چلا حسین کے قاتلوں سے انتقام، تاریخ رقم کرتی ہے مختار جس کا نام۔ عزیزان محترم، جناب مختار فرماتے ہیں کہ میں لاکھوں خون سے اپنی ذوالفقار کو رنگین کر دوں تب بھی حسین ابن علی کے خون کے ایک قطرے کے برابر بھی یہ انتقام نہیں ہوگا۔ اور کس انداز سے یہ انتقام لیتے تھے کہ کہا جاتا ہے کہ جس وقت وہ جنگ کے معرکے میں دو چار رہتے تھے اس وقت حالت روزے یعنی صیام میں ہوتے تھے، اور جس وقت حرملا کا سر ان کے ہاتھ میں آیا تو جناب مختار نے 2 رکعت شکر پروردگار عطا فرمائی۔ عزیزان محترم، آج ہم قبلہ سے سوال کریں گے کہ قبلہ جس طرح قبلہ نے فرمایا، پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے خاندانی پس منظر کو سنا اور ہماری گفتگو یہ رہی کہ بعد مولا علی کی شہادت ہمارے اہل بیت کے ساتھ جناب مختار کے کس طریقے سے کنیکشن رہے اور انہوں نے کیا کیا خدمات انجام دی۔ آج ہم اپنے اس پروگرام میں سوال کرنا میں چاہوں گی، میں نے سوال کو شامل کیا ہے کہ یہ بتائیے گا کہ جناب مختار سار اللہ یعنی کہ انتقام امام حسین کے جذبے سرشار ہو کر یہ قیام کر رہے تھے یا کوئی اور وجہ بھی تھی، اور ساتھ ساتھ کن کن قاتلوں کو انہوں نے کیفے کردار تک پہنچایا، فرمائیے گا۔ دیکھیے، مختار کا جو قیام تھا اور مختار کی جو جد و جہد تھی، جو مختار کے اپنے خطبات اور تاریخ میں جملے ملتے ہیں، اس میں قطعاً یہ بات طے شدہ ہے کہ مختار صرف اور صرف امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں کو قتل کرنا چاہتے تھے، اور ان کو ان کے مظالم کا، ظالمانہ اعمال کا مختار وہی بدلہ دیتے تھے جو ظلم انہوں نے خود ڈھائے ہوتے تھے۔ مثلاً اگر کسی نے اسیران کربلا پر کوڑے برسائے ہیں تو مختار انہیں کوڑوں کی سزا دیتے تھے۔ جن لوگوں نے امام حسین علیہ السلام کے لاشے پر گھوڑے دوڑائے تو ان قاتلوں کو مختار نے زمین پر لٹا کر ان کے ہاتھوں میں میخیں ٹھوک کر، پیروں میں میخیں ٹھوک کر، زمین پر لٹا کر ان کے اوپر گھوڑے دوڑوائے اور پھر ان کے سر قلم کروائے۔ اسی طرح سے جس نے ظلم کیا امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کے اوپر، وہی عملی طور پر اس کو وہی بدلہ دیا گیا۔ جب حرملا کو گرفتار کیا گیا تو حرملا پر تیربارانی کی گئی، خلی کو پکڑ کے لایا گیا، خلی ابن یزید ازبعی۔ تو اس سے مختار نے پوچھا کہ جب تو یہ سب ظلم و ستم ڈھا رہا تھا تو تجھے کیا کسی نبی زادی نے یا کسی پاک بیوی نے کوئی بددعا دی تھی؟ تو اس نے کہا کہ ہاں، مجھے حسین کی بہن زینب کبریٰ نے کہا تھا خدا تیرے ہاتھوں کو توڑ دے۔ اللہ اکبر۔ تو مختار نے کہا کہ اس کے ہاتھ توڑ دیے جائیں، اور اس کے ہاتھ توڑ دیے گئے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح سے شمر ملون سے پوچھا کہ تجھے حسین نے کوئی بددعا دی تھی؟ شمر مولا حسین کا قاتل اور حسین کی حقانیت کہہ رہا ہے، مختار میں نے حسین جیسا صابر نہیں دیکھا، حسین نے مجھے بددعا نہیں دی، اللہ اکبر۔ مگر ایک بات ضرور کہی تھی کہ خدا تجھے اسی دنیا میں بدترین عذاب نازل کرے گا تجھ پر۔ بس مختار نے یہ سننا تھا اور کہا کہ جو بدترین سے بدترین، یعنی کھولتے ہوئے تیل میں شمر کو ڈال دیا گیا اور اسے نیم مردہ حالت میں اس کھولتے ہوئے تیل سے نکالا گیا، اس کی کھال اتار دی گئی، کیونکہ حسین نے کہا تھا خدا تجھ پر بدترین عذاب نازل کرے، اور اس کی کھال ظاہر ہے کہ کھولتے ہوئے تیل میں ڈالنے کے بعد اس کی کھال جسم سے
کیسے علیحدہ، کتنی آسانی سے علیحدہ ہو گئی ہوگی، جیسے مرغی کے پر نوچ دیے جاتے ہیں، ایسے اس کی کھال علیحدہ کر دی۔ عمر سعد کو گرفتار کر کے لایا گیا، عمر سعد سے پوچھا، عمر سعد نے کہا کہ جب میں نے اپنی فوج کو حکم دیا کہ تم حسین کو گھیر لو اور قتل کر لو، اب کوئی نہیں ہے جو حسین کو بچائے گا، تو چاروں طرف سے فوج یزید ٹوٹ پڑی۔ جس کے ہاتھ میں نیزہ تھا وہ نیزے لے کر حسین پر ٹوٹا، جس کے ہاتھ میں تلوار تھی وہ تلوار لے کر حسین پر ٹوٹا، جس کے ہاتھ میں پتھر تھے اس نے حسین پر پتھر برسائے۔ اللہ اکبر۔ اور عمر سعد کا جملہ یہ تاریخ میں، اتنی مصیبت کے منظر میں جو حسین نے جس حسرت اور یاس سے میری طرف دیکھا، اس حسرت اور یاس کو میں مختار لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر۔ مجھ سے حسین کی وہ حسرت آمیز، حسرت انگیز نظریں برداشت نہیں ہوئی۔ میں نے دوسری طرف منہ پھیر لیا کہ کہیں حسین دوسری دفعہ مجھ سے مخاطب نہ ہو جائے۔ جیسے ہی میں نے منہ پھیرا تو حسین نے کہا کہ اے عمر سعد، تو ابھی تم اپنے فوج کے ظلم و ستم کو دیکھ کر مجھ سے منہ پھیر رہا ہے، مگر میں تجھے ایک حقیقت بتاتا ہوں کہ جس ملک رہ کا تو خواب دیکھ رہا ہے، اس ملک رہ کا تجھے دانہ گندم بھی نہیں ملے گا۔ بے شک۔ مگر میں دیکھ رہا ہوں کہ جب تجھے کوفے میں گرفتار کیا جائے گا تو کوفے کے بچے لڑکے اپنے گھروں سے نکل کر آئیں گے اور تجھ پر پتھر برسائیں گے، تجھ پر تھوکیں گے، تجھ پر جوتے اچھال اچھال کر پھینکیں گے۔ اے مختار، جیسا حسین ابن علی نے کہا تھا ویسا ہی میرے ساتھ منظر پیش آیا کہ مجھ پر کوفے کے بچوں نے پتھر برسائے، جوتے پھینکے، میرے اوپر تھوکا، اور مختار نے کہا کہ نہیں، ابھی یہ حسین کا کہا ہوا پورا نہیں ہوا۔ چنانچہ اپنے پورے دربار کو حکم دیا کہ جو حسین نے کہا اس پر پتھر بھی برساؤ، اس پر نیزے بھی برساؤ، اس پر تلواریں بھی برساؤ، اس پر تھوکو بھی، اس پر جوتے بھی برساؤ۔ اللہ اکبر۔ اور پھر عمر سعد کے جوڑ جوڑ کو قطع کیا گیا۔ اور اس ملعون نے ایک عجیب بات کہی، کیونکہ یہ طریقہ تھا عرب کا، آخری خواہش پوری معلوم کی جائے، اس کو پورا کیا جائے۔ کہ بتا تیری آخری خواہش کیا ہے؟ تو عمر سعد نے کہا کہ میری آخری خواہش یہ کہ تو نے سب کے سر گردن کے اوپری حصے سے قطع کیے ہوں گے، تو میری گردن کو نیچے کے حصے سے قطع کرنا۔ مختار نے کہا اس سے تجھے کیا ملے گا؟ کہ اس سے یہ ہوگا کہ جب تو قاتلوں کے درمیان میں میرا سر رکھے گا تو کیونکہ میری گردن کا حصہ میرے سر کے ساتھ ہوگا تو میرا سر ان کے مقابلے میں اونچا رہے گا۔ یہ حرص اور شہرت کی انتہا ہے کہ قتل ہونے جا رہا ہے، مگر اسے یہ، اس کا نفس اسے کہہ رہا ہے کہ کسی طرح سے قتل ہوتے وقت بھی تم ممتاز ہو جا۔ اللہ اکبر۔ آغا میں ایک سوال لینا چاہتی ہوں۔ جی بالکل۔ جب آپ نے پسرے سعد کے بارے میں ذکر کیا نا تو مجھے ایک لمحے کے لیے وہ خیال آیا کہ امام حسین علیہ السلام نے جب علی اکبر کی لاشے کو دیکھا تھا تب فرمایا تھا اے پسرے سعد، علی اکبر کے قاتل کو بددعا دیتے ہوئے امام حسین نے اپنے صبر کو شاید وہاں لبریز کر دیا۔ میں نے نہیں دیکھا کہ علی اصغر کے قاتل کو بددعا دی، میں نے نہیں دیکھا جناب قاسم کے لاشے کو قاتل کو بددعا دی، لیکن جب علی اکبر کا لاشا آیا تھا تو ایک مرتبہ پسرے سعد کو بددعا دی تھی کہ اللہ تیری نسل کو بھی قطع کر دے۔ پوچھنا چاہوں گی میں، علی اکبر کے قاتل کا کیا انجام ہوا؟ علی اکبر کے، شہزادے علی اکبر کے قاتلوں میں مرہ ابن منقذ ہے، اور حسین ابن نمیر ہے، اور سنان ابن انس ہے، اور ان تینوں کو مختار نے نیزوں کی سزائیں دیں، کیونکہ شہزادے علی اکبر کے لیے مشہور یہی ہے کہ شہزادے علی اکبر کو نیزہ مار کر قتل کیا گیا، اللہ اکبر۔ اللہ نیزہ مار کر ذوالجناح سے گھوڑے سے گرایا گیا تھا۔ تو حسین ابن نمیر کو بھی، اور سنان ابن انس کو بھی، اور مرہ ابن منقذ کو بھی۔ مرہ ابن منقذ نے مختار کے دربار میں آ کر کہا تھا کہ میں، ہمارے ساتھ 1000 افراد شہزادے علی اکبر کے قتل میں شریک تھے، تو مجھے اکیلے کو قتل کر کے کیا کرے گا؟ 1000 افراد! آپ تصور کریں، 1000 افراد مل کر حسین کے اکیلے پیاسے بیٹے کو گھیرے ہوئے۔ اللہ اکبر۔ کیا جناب ام لیلہ اس وقت زندہ تھی؟ جناب ام لیلہ کا کربلا میں موجود ہونا قطعی نہیں ہے، محل بحث میں ہے۔ مقاتل میں تو ملتا ہے کہ جناب ام لیلہ
میدان کربلا میں تھیں، اور اس روایت سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ شہزادے علی اکبر نے وقت رخصت امام حسین علیہ السلام سے وصیت کی تھی کہ بابا میری ماں بنی ہاشم سے نہیں ہے۔ شاید شہزادے کا خیال یہ ہوگا کہ بنی ہاشم کی خواتین کا تو احترام کیا جائے گا، مگر میری ماں کیونکہ بنی ہاشم میں سے نہیں ہے، اس وجہ سے کوئی میری ماں کے ساتھ بے احترامی نہ کرے، میری ماں کے پردے کا خیال رکھیے گا۔ جب پچھلے ساتھ کا ذکر علامہ صاحب نے کیا تو ایک لمحے کے لیے مجھے امام حسین کی وہ بددعا یاد آئی جو علی اکبر کے قاتل کو دی تھی، اور مولانا صاحب نے کس طرح سے خوبصورت انداز میں فرمایا کہ قاتل سے کس طرح انتقام لیا ہے جناب مختار نے، کہ ہرملہ سے کیسے انتقام لیا، کس طرح پسر سعد سے لیا، کس طرح قولی سے لیا، کس طرح شمر سے لیا۔ جب ہم یہ سنتے ہیں نا تو تھوڑی دل کو تسکین ہوتی ہے، لیکن ایک خیال پھر سے آتا ہے، کاش کربلا میں ہم بھی ساتھ ہوتے، کربلا میں نہ ہوتے تو مختار کے ساتھ تو ہوتے۔ ہم بہت ممنون اور متشکر ہیں کہ آپ نے ہمارے پروگرام کو وقت دیا، اور عزیزان محترم میں چاہوں گی کہ آپ ہمارے پروگرام دیکھ رہے ہیں، لیکن آپ کے ذہن میں جو بھی سوال ہو جناب مختار کے حوالے سے، جیسے میرے ذہن میں اگلے ایپیسوڈز کے لیے کچھ سوال ہیں کہ اہل سنت برادران کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ یہ شیعہ کے ہیرو ہیں لیکن نبوت کا دعویٰ کیا، ایسے کچھ ریمرز جو جناب مختار کے حوالے سے ہوں یا کوئی بھی کیوریوسٹی میں ہوں جناب مختار کے حوالے سے، کائنڈلی آپ کمنٹس باکس میں ضرور واضح کیجیے گا یا پھر میرے پیج پہ بتائیے گا۔ میں مزید اس ایپیسوڈز کو آگے بڑھاؤں گی، اور میں چاہوں گی کہ بلا آپ آگے بھی ہمیں ایسے ہی وقت دیں اور جناب مختار کی سیرت کو ہم اجاگر کر سکیں، شاید کوئی لشکر مہدی میں مختار بھی بن جائے۔ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ السلام